ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਮੌਜ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ بیگم ਬਣਾਉਂਦੀ ہے, ملازم بناندے نے تے این تے انج. ہم اس کو بھی موج کہتے ہیں نا. وہ جو موج ہے اس سے تعلق کی جس نے مڑن محال تے نانو باہو جنہ صاحب آپ بلاوے ہو. جب صاحب آپ بلا لینا تو واپس کیوں آئے جی؟ مڑن محال سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی مایوسی یا بے بسی ہے کہ واپس نہیں آ سکتا. وہ کہنا بھائی واپس ہی نہیں آنا. واپسی کس چیز کی؟ تو جس کی واپسی نہیں ہے، جس کی پرواز ہی قرب ہے، جس کی منزل ہی اللہ ہے، اس کے قریب یا اس کا خیال ہی آپ کے اندر ایک ایسا مد و جزر پیدا کر دے، ایک ایسی سینسیشن پیدا کرے گا. جیسے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اللہ نے یہ کہا، جو تیرا نام لے گا وہ معطر ہو جائے گا. I can feel it, I felt it. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے برگزیدہ ہیں. جو ان کا خیال دھڑکن میں بسائے گا، جو ان کا خیال بغیر غرض و غائط کے، ایک ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کم نہیں. میں کہتا ہوتا نا کدی اللہ نہ لے جی بھی گل کر لیا کرو، اللہ میاں آج کوئی کم نہیں ہوں جی، تیرا یاد آئی سی، دل کر رہا سی، ہم نے لیلا جانا ہے تو اس لیے جانا ہے یار، وہ کم پھنسے ہے تو لیلا چلیے، چلو بابے انہوں نے فون کرو، تنگ کرو، ادھر چلنا انہوں دے کار تاکہ وہ ساڑا کام ہو جائے. یار تو ویسے ہی آ، چائے پی چلا جا، چھوڑ اتنی منافقانہ اور اتنی دنیا کی محبت. تو کم از کم تھوڑی سی خلوص ہی پیدا کر لو، ایک دوسرے سے محبت ہی کر لو. ویسے ہی آ جائے یار، دل کر رہے چائے پینا، پھر تم دیکھ لو پھر کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی موج، کہ موج ہوتی کیا ہے. قلندر پاک کو ہم کیا دے سکتے تھے؟ چلیں بتائیں. میں تو نہیں کچھ دے سکتا تھا. میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ کیا انہوں نے کیا. صرف ایک محبت ہی تو تھی. اور وہ کہا کرتے تھے محبت 2 وے ٹریفک. اٹ از ناٹ 1 وے. یاد رکھیں سارے، یک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے. توحید بھی 2 طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے، اللہ تو ہے ہی ایک. وہ تو کہتا ہے تو بھی ایک ہے. ہوں دسی بھی تو انہوں منی ہے نا صحیح طرح کہ تو ایک ہے. تو ایک سے کیا مراد ہے؟ پھر کسی فیصلے پہ اعتراض تو نہیں، اپنے نصیب پہ تو اعتراض نہیں. لوگوں سے گلا شکوہ کیوں ہے؟ دل آزاری کیوں کرتے ہو؟ نفس کی فالوئنگ کیوں کرتے ہو؟ سو فقیر ہماری زندگیوں میں آئے تو اس کے بعد اس کا کوئی اثر بھی تو آئے میری زندگی میں، کہ نہ آئے. محبت کی یار، انہوں نے محبت کا جواب محبت سے دیا نا. آپ نے کہا بابا مجھے تم سے پیار ہے، انہوں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں مجھے تم سے پیار، تو بیٹا مجھ سے پیار کرے گا تو بابا تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ تو دنیا میں ذلیل ہو، تینوں بالکل چاڑو پھیری جائے تاکہ تیرے اندر سے یہ دنیاوی جو قرض غائط ہیں یہ ختم ہو. سب سے محبت تو یہ ہے. وہ محبت وہ تھوڑی ہو کہ بابا ہی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، لے بیٹا 2 ارب روپیہ. وہ آپ چھڑ کے گئے تانوں. اس کو وہ ایک فقیر تھے نا حضرت میرا خیال ابو بکر وراق، ان کے پاس کچھ سکے تھے، وہ جا کے دریا میں پھینک. کسی نے کہا سرکار ایک ہی کیتا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ نے سکے دریا میں پھینک دی. انہوں نے کہا پتھر کی جگہ پانی ہوتی. انہوں نے کہا آپ کسی اور کو دے دیتے. انہوں نے کہا بہت خوب، جو چیز میرے لیے عذاب ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کروں کہ اس کے گلے میں عذاب ڈال دوں. باپ بھائی جس چیز کو چھوڑا تھا ہم وہی چیز لے کے اب باپ بھائی کے پاس جاتے ہیں. باپ بھائی پلاٹ دے دیو، باپ بھائی یہ دے دے. وہ یہ پلاٹ تمہارا نصیب ہے، جو تمہارا نصیب ہے وہ انہوں نے کہا تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ بابا بھی تمہیں نہیں دلوا سکتا. تم اتنا تو کر لو کہ یار بابا کوئی میرا بھی کوئی خیال ٹھیک کر دے، میں بہت بھٹک گیا ہوں. تو کہ ہاں یہ کوئی کلائنٹ ٹھیک ہے، یہ آیا اللہ کا طالب آ گیا. کہا کرتے تھے لینے کوئی آتا ہے لے کوئی جاتا ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں
کہ آؤ جی آؤ چلیے بس آج کل فقیر لب رہے ہیں سی. اچھا جی آئے بیٹھے, وہ جڑا نال ہے ایسی خاموش ہو کہ وہ جسم کمب رہے, کیونکہ وہ جو تلاش میں آیا تھا وہ پتہ نہیں اپنی عقل کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا تھا کہ میں پہچان لوں گا اور میرا بڑا تجربہ ہے. سو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب ایسی سچویشن ہوتی تھی اور کوئی آ جاتا تو کاکی کوئی بیٹھی ہوتی تھی نا, اس کے ہاتھ چومنے شروع کرتے تھے, اس کا ماتھا چومنے شروع کرتے تھے. وہ جڑا نیکوکار تھی نا کہنا ہوئے یہ بابا کی کر رہے, یہ کہڑا فقیر ہے. تو دس از ہاؤ یو آر ان ٹربل, اور آپ کا کنفیوژن آپ کے گلے میں پڑتا ہے, آپ کے دعوے آپ کے گلے کا ہار بنتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سچ کا. وہ تو کہتے تھے جو دکھتا ہے وہ سچ نہیں, جو سچ ہے وہ دکھتا نہیں. تو پھر بھی مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آیا. قلندر پاک مجھے دکھتے تھے نا اس آنکھ سے, اس آنکھ سے کب دکھیں گے؟ جب میری ان سے وہ نسبت ہوگی اور میرے یہاں سے پیورٹی پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت کھسکے گی. یعنی اگر میں دنیا میں ہی رہ رہوں گا, یہ نہیں کہ دنیا میں نہیں رہ رہوں گا, میرے اندر بہت کینہ, بغض, عداوت, نفرت, منافقت, ریاکاری, یہ چیزیں بھی تو نکلے. دکھلاوا, جھوٹ, ریاکاری, یہ ساری چیزیں جو میں مخام خواہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کڑی قیمتی پا لیں, انگوٹھیاں پا لیں, تو پتہ چلے سارا ہی کسی کا مال لٹے ہے. سو یہ وہ کہتے تھے تم رہنا اسی جہان میں, دین اور دنیا کی دعا مانگو, تمہیں اللہ جو دنیا دے اس میں سے شر نکال کے دے, جو تمہیں دین دے, دین کی سمجھ دے, علم دے, عمل دے, پریکٹیکل کرو. دین بہت قیمتی چیز ہے, وہ دنیا پہ نہیں اکتفا کر لینا. وہ ایک فقیر کہتے ہیں نا, تو دین دنیا کے کم ہونے اور دین کے زیادہ ہونے پر راضی ہو جا, چونکہ لوگ دین کے کم ہونے اور دنیا کی زیادہ ہونے پر راضی ہوئے اور ہلاک ہوئے. سو ہم زیادہ دنیا کے قائل ہیں. تو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سمپل موج انہوں نے لذت دنیا چھوڑی, اللہ کے برگزیدہ تھے. اس کے بعد آپ ان کے خیال کے قریب ہیں, تو خیال کے قریب ہیں تو پھر لذت دنیا کیا, گراف ہمارے اندر کیسا ہے, بس سمپل سا سوال ہے اور سمپل سا جواب ہے. اس گراف کو چیک کریں اور اس کے اندر روز بروز بہتری آ رہی ہے. اگر نہیں آ رہی تو آپ کے ادب میں کمی, آپ کے ادب میں کمی. اب ادب کیا ہے؟ ادب تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب, حسن خلق, آداب زندگی, آداب معاشرت, آداب ہر چیز کے آداب ہیں. تو پھر ہمارے اندر وہ یہی پہ ہماری نسبت ہے, اسی میں ہماری فلاح ہے, اسی میں ہماری بقا ہے. ورنہ ہم اگر موج ہے دریا میں, قلندر پاک تو خود قلندر تھے, خود عشق کی انتہا پہ تھے, عشق کے مسافر تھے. ان کی تو اپنی موج تھی, تو ہماری موج دریا سے باہر کھڑے ہو کے تو نہیں ہو سکتی نا. ان کو چھوڑ کے ہماری کون سی موج ہے, ان کے خیال کو ہٹا کے ہماری کون سی موج ہے. کہا کرتے تھے جس نے اپنے گرو مرشد کو چھوڑا وہ رک گیا اور ہلاک ہو گیا. اس لیے بی کیئرفل.